باخبر ہوں کہ رمضان المبارک کے چار درسوں کے لیے دوستوں نے جو عنوان اور موضوع تجویز کیا ہے وہ ہے شرک کیا ہے۔ یعنی شرک کی مذمت، شرک کی حقیقت، مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا اور شرک کی کتنی اقسام اور قسمیں ہیں۔ اگر آپ حضرات قرآن پاک کا گہری اور دقیق نظر سے مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت بالکل نکھر کے سامنے آ جائے گی کہ قرآن پاک نے جس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ مسئلہ توحید کو اللہ نے مختلف رنگوں میں پیش کیا۔ کسی جگہ پہلے انبیاء کو بطور دلیل پیش کیا، اور کسی جگہ اللہ نے انسانی عقل کو اپیل کی کہ کیا تجھے اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جس ہستی نے گندے پانی کے قطرے پر تیرا اتنا خوبصورت نقشہ جمایا، سجدے کے لائق بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک نے جس گناہ کا اور جس جرم کا سب سے زیادہ ذکر کیا
وہ شرک ہے۔ یقین جانیے کہ ابو البشر سے لے کر سید البشر تک تمام انبیاء اور تمام پیغمبر اور تمام نبی ایک دعوت لے کر آئے ہیں، اور وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ یعنی تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کو بھی بیان کیا، اور انبیاء نے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے سے لوگوں کو منع کیا۔ گویا کہ تمام انبیاء کی دعوت توحید ہے، اور ان کا جہاد شرک کے خلاف ہے۔ قرآن پاک نے انداز بدل بدل کے، الفاظ بدل بدل کے مختلف انداز میں شرک کی غلاظت، اس کی گندگی، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا قبیح اور کتنا غلیظ، یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ یہی آیت جو سورۃ نساء کی آیت نمبر 116 ہے، اور اسی سورت کی آیت نمبر 48، دونوں جگہوں پہ آیت نمبر 48 میں بھی اور آیت نمبر 116 میں آپ بڑی گہرائی سے اور بڑے تدبر سے اس پر فکر کیجئے، ان لفظوں پہ ذرا غور کیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ اور اللہ نے شرک کی برائی کو ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ کہہ دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، شرک سے نیچے نیچے، ما دون شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں اور ان گناہوں کے مرتکب لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں لمن یشاء، میری رحمت کے سمندر کے لپیٹ میں آ گیا تو معاف کر دوں گا۔ اس سے نیچے نیچے میں اس کی وضاحت کروں کہ اس کے نیچے نیچے کیا ہے، کتنے جرم ہے، اس کے لیے تو قانون بنایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں ایک شرک کرنے والا آدمی میری ذات و صفات میں، میری مخلوقات میں سے کسی کو سانجھی، حصے دار بنانے والا، یہ اگلے جمعے بیان کریں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی بھئی شرک کیا ہے، پھر اس کی قباحت آپ کے ذہن میں زیادہ بیٹھے گی۔ میری ذات میں اور میری صفات میں، مخلوقات میں سے کسی کو سانجھی، حصے دار بناتا ہے، کہتا ہے کہ تو بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، لیکن تیرے سوا بڑی بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے۔ یہ سانج نہیں تو کیا ہے؟
سانج کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، یا اللہ مدد کہنا، اگر اللہ کی پکار ہے تو یا علی مدد کہنا شرک ہے، شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو بھی مشکل کشا ہے، کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، تو بھی میرے حالات کو جانتا ہے، کوئی اور بھی میرے حالات کو جانتا ہے، تیرے نام کی نظر و نیاز، اوروں کے نام کی بھی نظر و نیاز، تو بھی جھولیاں بھرتا ہے، کوئی اور بھی جھولیاں بھرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس نے میری ذات میں یا میری صفات میں میری مخلوقات میں سے کسی کو شریک، سانجی، حصے دار بنایا اور بن توبہ کیے مر گیا، توبہ اس نے نہیں کی اور بن توبہ کیے وہ مر گیا، اللہ فرماتے ہیں لا یغفرو، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے حکمران کا آرڈر نہیں ہے کہ حزب اختلاف روب ڈالے تو وہ اپنا بیان بدل دے۔ کہنے والا کون ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، جس کی کلمات میں تبدیلی نہیں آتی، جس کے احکام میں تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں شرک کرنے والے آدمی کا علاج اس دنیا میں ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کو سمجھ آ جائے اپنے شرک کرنے کی کہ میں شرک کا مرتکب ہوا ہوں یا ہو رہا ہوں، اور وہ اس دنیا میں توبہ کر لے۔ اس کا علاج اس دنیا میں توبہ کرنا ہے۔ 60 سال شرک کیا، 70 سال شرک کیا، 80 سال شرک کیا، اور جب سمجھ آ گئی اور اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ فرماتے ہیں اس طرح گناہوں سے پاک کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہو۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ مشرک آدمی کا علاج یہ ہے اس دنیا میں توبہ کرے، معافی مانگے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، میں پچھلے سارے گناہ اس کا شرک معاف کر دوں گا۔ لیکن بن توبہ کیے اگر مشرک مر گیا، اللہ فرماتے ہیں لا یغفرو، میں نے معاف کوئی نہیں کرنا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ، یغفر ما دون ذالک، اس سے کم کم، اس سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں، جس کو چاہوں گا میری رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس شرک سے نیچے کیا ہے بتاؤ آپ؟ اس شرک سے نیچے کیا ہے؟ حقوق اللہ میں کوتاہی، حقوق العباد میں کوتاہی۔ اللہ فرماتے ہیں چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے، قتل کرنا ہے، باپ کو قتل کرنا ہے، باپ کو قتل کرنا ہے، باپ کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی اتار کے اس میں شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے اور ماں سے زنا کرنا ہے۔ یہ شرک سے نیچے نیچے سارے گناہ ہیں۔ زنا کرنا ہے اور ماں سے زنا کرنا ہے، کعبے کے اندر گناہ زنا کرنا ہے، اور باپ کو قتل کرنا ہے، اس کی کھوپڑی اتارنی ہے، کھوپڑی میں شراب پینی ہے، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے پینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے، اس کو ہو سکتا ہے معاف کر دوں، مشرک کو معاف نہیں کروں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، یغفر ما دون، اس کے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں، حقوق اللہ ہے، وہ حقوق العباد ہے، وہ معاف کر۔ نبی ایک حدیث میں آتا ہے عرفات کے میدان میں نبی پاک نے بڑی دعائیں مانگی، بڑی دیر دعائیں مانگتے رہے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج بڑی لمبی آپ نے دعا مانگی ہے، کیا آج آپ نے مانگا اپنے اللہ سے؟ نبی پاک نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ حج میں جو لوگ آتے ہیں اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور حج کرنے کے لیے آتے ہیں، میرے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے حقوق تو تو معاف کر دے گا، اور حقوق العباد جو ہے بندوں کے حق وہ تو معاف نہیں کرے گا۔ میں درخواست کرتا تھا یا اللہ تو حقوق العباد بھی معاف کر دے، معاف کر دے، لیکن میری یہ بات اللہ نے نہیں مانی کہ حقوق العباد میں نے معاف نہیں کرنے، وہ جس کا حق کھایا ہے اس سے جا کے معاف کروائے۔
چنانچہ مزدلفے کے اندر نبی پاک نے پھر لمبی دعائیں مانگنی شروع کی. مانگتے مانگتے نبی پاک مسکرائے, آپ کے دندان مبارک چمکنے لگے اور آپ ہنس پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آج تو آپ مسکرا بھی پڑے ہیں. آپ نے فرمایا شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, اور آج میں نے اپنے اللہ سے یہاں درخواست کی ہے, یا اللہ جن لوگوں نے بندوں کے حق غصب کیے ہیں, مولا جس کا حق غصب کیا ہے اس کو بدلہ اپنے دربار سے دے دے. تیرے دربار میں کوئی کمی ہے, تیرے خزانے میں مولا کوئی کمی ہے, تو اپنے خزانے میں سے بدلہ دے دے, ان کو معاف کر دے. اور میرے اللہ نے مجھ سے معافی کا وعدہ کر لیا, مجھ سے معافی کا وعدہ کر لیا ہے میرے اللہ نے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک اتنا کبھی گناہ ہے, اس کے مقابلے میں زنا, قتل, چوری, سود خوری, شراب نوشی, ان گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں شرک کو معاف ہم نے نہیں کرنا ہے, اور شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں بغیر توبہ کیے بندہ مر گیا, اپنی رحمت کے ساتھ اور نبی پاک کی شفاعت کے ساتھ اس بندے کو معاف کر دو, لیکن مشرک کو معاف نہیں کرنا. کیوں معاف نہیں کرنا؟ دیکھیں جرم جو ملک میں لوگ کرتے ہیں, حکومت درگزر کر جاتی ہے یا عدالتوں میں سزائیں دے دیتی ہے حکومت, 1 سال 2 سال 4 سال 7 سال 14 سال 25 سال 20 سال عمر قید. جتنے جرم ہیں ان کی سزا حکومت تجویز کرتی ہے, لیکن اگر کوئی آدمی کہے اس ملک کا حکمران میں ہوں, وزیر اعظم کے مقابلے میں کہے میں وزیر اعظم ہوں, صدر کے مقابلے میں کہے میں صدر ہوں, یہ حکومت میری ہے, اقتدار میرا ہے, تو حکومت وقت اس کو 7 سال 8 سال 20 سال 25 سال سزا نہیں دیتی, بلکہ بغاوت کا کیس بنا کے اس کو سزائے موت دی. اللہ فرماتے ہیں باقی جتنے گناہ ہیں وہ جرم ہے, اور شرک جو ہے یہ میرے خلاف بغاوت ہے, یہ بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے, میرے خلاف بغاوت کرتا ہے یہ آدمی. اس لیے حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین پر میرے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اور میری صفتوں میں کسی کو سانجی بناتا ہے, اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح اس بندے نے مجھے ماں بہن کی گالی نکالی. اگر میری ماں بہن ہوتی, اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں جس طرح تمہیں کوئی ماں بہن کی گالی نکالے تو تم غصے میں بفر جاتے ہو, اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زمین پر میری صفتوں میں کسی کو شریک بناتا ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اس نے مجھے ماں بہن کی گالی نکالی. کیوں جی؟ یہ جتنے گناہ لوگ کرتے ہیں مرتکب ہوتے ہیں, گناہوں سے معصوم کون ہے؟ انبیاء معصوم ہیں, انبیاء کے سوا تو گناہوں سے معصوم کوئی نہیں ہے. یہ جتنے گناہ بندے سے سرزد ہوتے ہیں, چوری ہے, ڈاکہ ہے, زنا ہے, سود خوری ہے, شراب نوشی ہے, گالم گلوچ ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, بہتان باندھنا ہے, یہ جتنے گناہ بندہ کرتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے بندے کی نیکیاں برباد ہو جاتی؟ نہیں برباد ہوتی. نیکی اپنی جگہ پہ اور گناہ اپنی جگہ پہ. گناہ جرم ہے وہ اپنی جگہ پہ جرم ہے, لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنا ایک اس کا عمل ہے, ایک فرض کی ادائیگی کر رہا ہے, اس کا ثواب اپنی جگہ پہ. کوئی گناہ نیکیوں کو برباد نہیں کرتا, نیکیاں بدستور اپنی جگہ پہ رہتی ہیں, لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جب انسان سے شرک کا ارتکاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دیتا ہوں. اس کی مثال بالکل اس طرح سمجھیں جس طرح روئی کا ڈھیر ہو, آسمان سے باتیں کر رہا ہو, اور اس میں آگ کی ایک چنگاری رکھ دی جائے تو وہ آگ کی چنگاری اس روئی کے ڈھیر کو خاکستر بنا کے رکھ دے گی. یہ جو نیکیاں ہیں یہ روئی کے ڈھیر کی طرح ہیں, اور یہ شرک آگ کی چنگاری کی طرح ہے.
یہ جب ان نیکیوں میں رکھا جاتا ہے تو نیکیاں ساری برباد ہو جاتی. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بڑا عجیب رنگ اللہ نے اختیار کیا. اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ہم نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے. ترازو ہم نے کھڑا ہی نہیں کرنا, اعمال ہم نے تولنے ہی نہیں, بن تولے جہنم کا فیصلہ کرنا ہے مشرکین کے حق میں, اعمال نہیں تولنے. مولا یہ ظلم نہیں ہے کہ بن اعمال تولے آپ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ظلم نہیں, عقل کا تقاضا ہے. ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو, ایک طرف سودا اور دوسری طرف بٹے. اوزان, ایک طرف سودا اور دوسری طرف اوزان بٹے وہ موجود ہو, پھر ترازو قائم کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مشرک آدمی جو ہے اس کے شرک والے عمل نے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیا تھا. برائی والا پلڑا تو بھرا ہوا تھا, دوسرے پلڑے میں چیز ہی کوئی نہیں, ہم نے قائم کیوں کرنا تھا؟ نیکیوں والے پلڑے میں کوئی شے ہی کوئی نہیں, ہم نے اس کو اٹھانا کیوں تھا؟ ذرا شرک کی قباحت کو دیکھیے, ایک جگہ نکالیے جی, صفحہ نمبر ہے 125 جی, صفحہ نمبر 125 ہے جی. سورت کا نام ہے سورت انعام, 7واں پارہ ہے جی. سورت کا نام سورت انعام, صفحہ نمبر ہمارے قرآن پر 125 اور آیت نمبر ہے جی 88. بالکل آخری سطر ہے جی, صفحہ 125 کی آخری سطر ہے جی. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. لیکن میں ذرا پس منظر بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تاکہ اگلی آیت کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ نے پیچھے 18 نبیوں کے نام گنے ہیں جی. اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ نے 18 نبیوں کے نام گنے ہیں جی. کل قرآن پاک میں صرف 25 نبیوں کے نام ہیں جی. مختلف جگہوں پہ پورے قرآن پاک میں 25 نبیوں کے نام اللہ نے ذکر کیے ہیں. ان میں سے 18 نبیوں کو اللہ نے اکٹھا ان آیتوں میں گن دیا ہے جی. 18 نبیوں کا نام اللہ نے لیا. اس کے بعد اگر اللہ سارے نبیوں کے نام لیتے چلے جاتے تو سارا قرآن ناموں سے بھر جاتا. اللہ نے ایک اصول بیان کیا جی, بڑے بڑے نبیوں کے نام لے دیے اور فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ. 18 کے نام تم نے سن لیے, باقی جن کے نام نہیں لیے کچھ تو ان کے باپ دادا تھے, ان 18 کے باپ دادا تھے. وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اور کچھ ان کی اولاد تھے. وَإِخْوَانِهِمْ, اور کچھ ان کے بھائی تھے. یعنی جو گن دیے 18 وہ تم نے پڑھ لیے, جو نہیں گنے کچھ ان کے باپ تھے, دادا تھے, کچھ ان کے بیٹے تھے, پوتے تھے, کچھ ان کے بھائی بند برادری کے لوگ تھے. قرآن نے کہا وَجْتَبَيْنَاهُمْ, میں نے ان سارے نبیوں کو چن لیا تھا. آخر پیغمبر ہوتے ہیں, محبوب خدا ہوتے ہیں, اللہ کے مقرب ترین لوگ ہوتے ہیں. وَجْتَبَيْنَاهُمْ, میں نے اپنے نبیوں کو چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ, اور میں نے ان کو راستہ دکھایا تھا. إِلَى صِرَاطٍ مستقیم, سیدھا راستہ. یہ میرے سارے نبی صراط مستقیم پر چلنے والے تھے. میں نے ان کو صراط مستقیم پر چلایا تھا, میں نے ان کو منتخب کیا تھا, میں نے ان کو چنا تھا, میں نے ان کو مصطفیٰ بنایا, میں نے ان کو مرتضیٰ بنایا, میں نے ان کو محبوب خدا بنایا. محبوب خدا بنایا, مجتبی بنایا, مرتضیٰ بنایا. میں نے ان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھا تھا. ذالک ھدی اللہ, یہ ہدایت ہے اللہ کی, یہ ہدایت ہے اللہ کی. یہدی بہ من یشاء, ہدایت دیتا ہے جس کو
چاہتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھا دے اور جس کو چاہے مختلف راستوں پہ بھٹکاتا رہے. اب سنیے جی، بالکل صفحے کے آخری لفظ ہے جی. قرآن کہتا ہے 18 نبیوں کے ہم نے نام گن دیے، تم نے سن لیے، باقیوں کا ہم نے اصول بیان کر دیا. کچھ ان کے باپ دادا تھے، کچھ ان کی اولاد تھے اور کچھ ان کے بھائی بہن تھے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، لا فرضیہ، لا فرضیہ، عربی میں لا فرضیہ ہوتا ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں چلو ایک منٹ واسطے تیری گل مان لینے ہاں، یعنی یہ ماننے کی ہے تو نہیں، ماننے کی ہے تو نہیں، چلو تو کہتا ہے تو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں. لا فرضیہ. قرآن کہتا ہے لو اشرکو، اگر یہ پیغمبر شرک کرتے، اگر یہ پیغمبر اور یہ نبی جو میرے مصطفیٰ تھے اور میرے مجتبی تھے اور میرے مرتضی تھے جن پر میں وحی اتارا کرتا تھا، ولو اشرکو، اگر یہ پیغمبر شرک کرتے، لا حابطہ، لا حابطہ، اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا، انہم ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے میں نبیوں کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، کہ اگر پیغمبروں سے بھی ارتکاب ہو تو پیغمبروں کے اعمال بھی کیا ہو جاتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں. یہ تو پیغمبروں کی بات تھی. چلیے جناب ایک اور جگہ دیکھیے، سورت کا نام ہے سورت زمر جی، صفحہ نمبر ہے 420. چوبیسواں پارہ ہے جی، سورت کا نام ہے سورت زمر اور صفحہ نمبر ہے 420. اور آیت نمبر ہے جی 65. بالکل صفحے کے درمیان میں آ جائیے جی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے پیارے پیغمبر آپ کی طرف بھی یہ حکم کیا گیا. بالکل اس کو نوٹ کیجئے اور گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے پیارے پیغمبر آپ کی طرف یہ حکم کیا گیا. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان نبیوں کی طرف بھی حکم کیا گیا، من قبلک، جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں. میرے پیغمبر میں نے آپ کو بھی یہ حکم دیا ہے، میں نے آپ کو بھی یہ حکم دیا ہے اور میں نے پہلے نبیوں کو بھی یہ حکم دیا تھا. کیا؟ لئن اشرکتا، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. کس کو؟ صرف نبیوں کو نہیں، امام الانبیاء کو، سرور کائنات کو، خاتم النبیین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے لئن اشرکتا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساتھ میں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا اور وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے جن کے متعلق کہیں قرآن میں کہا جاتا ہے میرے پیغمبر میں مکے کی قسم صرف اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہاں تو چلتا پھرتا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو اور میں کون ہوں؟ میری اور تیری کیا حیثیت ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے جن کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو اتنا عظیم ہے، اتنا پیارا ہے اللہ کا کہ فرش پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے تو اللہ قبلے تبدیل کر دیتا. کس کو کہا جا رہا ہے؟
جس کی ذکر کے تذکرے قرآن کرتا ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے ہونٹوں کے تذکرے قرآن کرتا ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کو پورے قرآن میں اللہ نے نام لے کے کبھی نہیں بلایا. جس کو اللہ نے نام لے کے کبھی نہیں بلایا. اللہ اس کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے. یہ کمبل اوڑھ کے سوتا ہے, اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر, اے کمبلی اوڑھنے والے میرے پیارے پیغمبر اٹھ, سونے کا موسم ختم ہو گیا ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اس کو کہا جا رہا ہے جس کے متعلق کہا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اس کو کہا جا رہا ہے. اس کے متعلق اللہ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک. جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک. یہ اس کو کہا جا رہا ہے جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر تیرے چچا ابو لہب نے اگر کوہ صفا پہ پہلے دن تجھے گالی نکالی ہے اور اس نے کہا ہے تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا, تبا لک سائر الیوم الہذا دعوتنا, تیرا سارا دن برباد ہو جائے, تو نے اس دعوت کے لیے ہمیں بلایا تھا. میرے پیغمبر تو نے جواب نہیں دینا, تو نے جواب نہیں دینا, تو نے جواب نہیں دینا. میرے پیغمبر فرش پر تو میرا گلہ نہیں سہ سکتا تو عرش پہ میں بھی تیرا گلہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. میں جواب دوں گا تبت یدا ابی لہب وتب. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء ہے, سرور کائنات ہیں, صاحب قرآن ہے, صاحب معراج ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو منزلوں میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ جبریل کے پر جلنے لگے تھے, جبریل کے پر جلنے لگے تھے. اور جبریل کہتا تھا اگر ایک بال برابر اوپر اڑوں رب کی تجلیاں میرے پر جلا دے گی. اور اللہ نے کہا تھا میرا سونا پیغمبر آ جا, جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو سراج منیر ہے, جو خاتم النبیین ہے, جو صاحب قرآن ہے, جو صاحب معراج ہے. یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو پوری کائنات کا جوہر ہے, پوری کائنات کی روح ہے, پوری کائنات کا نچوڑ ہے, پوری کائنات کا مغز ہے, پوری کائنات کا مکھن ہے, ساری کائنات کا سردار ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس کو کہا جا رہا ہے جو 14 طبقوں کا دولہ ہے, 14 طبقوں کا دولہ ہے, 14 طبقوں کا سردار ہے, سارے انبیاء کا افسر ہے, سارے انبیاء کا افسر ہے. تو اور میں کون ہے؟ میں اور تو کون ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے لئن اشرکتا, میرے پیغمبر تو میرا محبوب بھی ہے, تو میرا پیارا بھی ہے, تجھے خاتم النبیین بھی بنایا, تجھے رحمت للعالمین بھی بنایا, لیکن میرے پیغمبر اگر بالفرض محال اشرکتا, آپ نے بھی شرک کیا اور آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو گیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. تیرے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ بولو بولو بولو, تیرے اعمال بھی برباد ہو, تیرے اعمال بھی حبط ہو. آگے سنو, آگے سنو, اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور میرے پیغمبر تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. ایک بات بتائیے, کیا عقیدہ ہے آپ کا, میرا, اہل سنت کا؟ انبیاء سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک انبیاء ہر قسم کے گناہوں سے معصوم, محفوظ, معصوم عن الخطا والنسیان. پیغمبروں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, آج پھر وہ جملہ کہنے لگا ہوں, میں کہا کرتا ہوں کہ ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ خطاب کرتے ہیں کہ تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا. اے ابو بکر گناہ کے نزدیک نہیں جانا, اے فاروق اعظم گناہ کے نزدیک نہیں جانا. انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ تو ابو بکر ہی ہے. اے عثمان گناہ کے قریب نہیں جانا, حیدر کرار گناہ کے قریب نہیں جانا, حسنین کریمین گناہ کے قریب نہیں جانا, سیدہ فاطمہ گناہ کے قریب نہیں جانا,
عائشہ گناہ کے قریب نہیں جانا، امام ابو حنیفہ گناہ کے قریب نہیں جانا، امام مالک گناہ کے قریب نہیں جانا، شیخ عبد القادر جیلانی گناہ کے قریب نہیں جانا. ساری کائنات کو اللہ خطاب کرتے ہیں کہ تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، بچنا ہے گناہوں سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور گناہوں کے قریب نہیں جانا. لیکن جب انبیاء کی باری آتی ہے اللہ انداز بدل دیتا ہے. اللہ وہاں یہ نہیں کہتا اور میرے نبیوں تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، بلکہ اس وقت اللہ کہتا ہے اے گناہوں کان کھول کے سنو، تسا میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا، تسا میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا. وہاں گناہوں کو اللہ کہتا ہے تم نے میرے نبیوں کے نزدیک نہیں جانا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ہم نے یوسف کو گناہوں سے ہٹایا، ہم نے یوسف کو بے حیائیوں سے ہٹایا. نہیں، قرآن نے انداز اختیار کیا، قرآن نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. یوسف وہی کھڑا رہا، ہم نے گناہوں کو دور ہٹا دی. انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. اور انبیاء کی بات آئی ہے، نبوت کی بات آئی ہے، عشق رسالت کی بات آئی ہے تو کرتا چلا جاؤں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے اللہ اس کو باپ کی انگلی پکڑوا دیتا ہے، ماں کی انگلی پکڑوا دیتا ہے. بچہ باپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے، ماں کی انگلی پکڑ لیتا ہے، باپ اس کو لیے پھرتا ہے، پتر نہ لیے اتھو ذرا پیر چک کے رکھنا، بیٹا یہ اونچی جگہ ہے ذرا پاؤں اس طرح رکھنا ہے. باپ اس کی تربیت کرتا ہے، باپ اس کو چلاتا ہے. انگلی باپ کی پکڑوا دی، انگلی دادے کی پکڑوا دی، انگلی باپ کی پکڑوا دی، انگلی ماں کی پکڑوا دی، اور وہ لیے چلتے پھرتے ہیں، اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. شاہ جی کہتے ہیں نبی پاک کے والد کو تو اس وقت لے لیا جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ابھی چلنے کے قابل بھی زیادہ نہیں ہوئے، تو ماں کو اللہ نے لے لیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تیرے ہاتھ وچ ابے دی انگلی نہیں پکڑوانی، میں خود تین توڑنا، میں نے تجھے چلانا ہے میرے پیغمبر، میں نے تیری انگلی پکڑ کے تجھے چلانا ہے. میں نے کہنا ہے اس مسجد میں نہیں جانا، اللہ اکبر کہ سمجھے بھی ہے، وہ اس مسجد دے نیڑے نہیں جانا، اس مسجد نہیں جانا، سمجھ آ ادھر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. تو انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے چھوٹا بڑا گناہ سرزد نہیں ہوتا. چہ جائے کہ شرک سب سے بڑا گناہ، کبیرے سے اکبر الکبائر، چہ جائے کہ شرک. پھر نبیوں کو کیوں کہا گیا اوے لوگو، یہ جو اردو میں ایک محاورہ ہے، پنجابی میں ایک محاورہ ہے، آکھاں دینو تے سمجھاواں نونو، آکھاں دینو تے سمجھاواں نونو. اللہ پیغمبروں کو کہہ رہا ہے، سمجھانا کس کو چاہتا ہے؟ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے. اور میرے پیغمبر بھی اگر شرک کریں جن سے چھوٹا گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا، ان کی زندگی کے اعمال میں برباد کر کے رکھ دوں، تم کس بات کی مولی ہو کہ تم شرک کرو تو تمہارے اعمال بھی محفوظ رہیں؟ شرک تمام اعمال کے لیے کیا ہے جی؟ بربادی کا سامان ہے. اب آئیے جی ایک بات اور کرتے ہیں، یہ بھی مسئلہ آپ بتائیں. ہماری شریعت نے، شریعت محمدیہ نے کسی گناہگار کا جنازہ پڑھنے سے روکا؟ چور کا جنازہ نہیں پڑھنا، ڈاکو کا جنازہ نہیں پڑھنا، زانی کا جنازہ نہیں پڑھنا، سود خور کا جنازہ نہیں پڑھنا، شراب نوش کا جنازہ نہیں پڑھنا، بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھنا، غیبت کرنے والا، بہتان باندھنے والا، قتل کرنے والا، باپ کا قاتل، چلو باپ کو قتل کیا بندے نے، مر گیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں پڑھنا؟ پڑھو. اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا جنازہ
پڑھو. باپ کے قاتل کا جنازہ پڑھ سکتے ہو, چور کا جنازہ پڑھ سکتے ہو, زانی کا جنازہ پڑھ سکتے ہو, ظالم کا جنازہ پڑھ سکتے ہو, سود خور کا جنازہ پڑھ سکتے ہو, شراب نوش کا جنازہ پڑھ سکتے ہو. ہر مجرم کے جنازہ پڑھنے کی شریعت محمدیہ نے اجازت دی, لیکن جب شرک کی بات آئی تو قرآن نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا. دیکھیے گا قرآن پاک صفحہ نمبر 185 پہ آئیے جی. صفحہ نمبر 185 ہے جی. سورت کا نام ہے سورت توبہ. سورت کا نام سورت توبہ, 11واں پارہ ہے جی. صفحہ نمبر 185 ہے اور آیت نمبر ہے جی 113. صفحے کے بالکل نیچے والی 3 سطریں جی, نیچے والی 3 سطریں جی. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. لیکن اس کا بھی میں ذرا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہ آیت سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام ہے عبد مناف. عبد مناف. ان کے بیٹے کا نام ہے طالب. بڑے بیٹے کا نام ہے طالب. اس بیٹے کی وجہ سے وہ کنیت کرتے ہیں ابو طالب. نام ان کا کیا ہے؟ عبد مناف. مناف کا بندہ, بت کی طرف وہ منسوب ہے ان کا نام عبد مناف. اور ابو طالب ان کی کنیت ہے. طالب ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے اور بڑے بیٹے کے نام پر وہ کنیت کرتے ہیں. نبی پاک کی پرورش بھی کی, نبی پاک کا نکاح بھی انہوں نے کروایا, نبی پاک کا ساتھ بھی انہوں نے دیا. چچا کا آخری وقت ہے, نبی پاک کو پتہ چلا, نبی پاک وہاں پہنچے, اس کا آخری وقت ہے. نبی پاک جب قریب گئے, ابو جال اور وہ ساری پارٹی چارپائی کے قریب ہو گئی تاکہ نبی پاک کو چچا کے قریب جگہ نہ مل سکے, یہ کوئی بات نہ کر سکے. نبی پاک دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ گئے اور اپنے چچا کو خطاب کر کے کہا, چچا تیرے مجھ پر بڑے احسان ہیں, اب تیرا آخری وقت ہے, نزع کا عالم تجھ پر طاری ہے, میں تجھے کلمے کی دعوت دینے آیا ہوں, میں تجھے دعوت دینے آیا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کر لے. چچا اس دعوت کا اقرار کر. آگے سے ابو طالب کہتا ہے, انی عالم انا کا صادقن و انا دینا کا حقن. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو بھی سچا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا دین بھی سچا ہے, لیکن میرے بھتیجے میری زندگی کا آخری وقت ہے, اگر اب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میرا ناک کٹ جائے گا, لوگ کہیں گے موت کے ڈر سے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا. میری اولاد کو لوگ تانے ماریں گے کہ موت کے ڈر سے تمہارے بابا دادا نے کلمہ پڑھ لیا تھا. میں جانتا ہوں کہ تیرا دین سچا ہے, لیکن میں عبد المطلب کے مذہب پہ مر رہا ہوں. یہ جملہ کہتا ہے ابو طالب, میں عبد المطلب کے مذہب پہ مر رہا ہوں, میں اپنے باپ کے مذہب پہ مر رہا ہوں, میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا. نبی پاک نے فرمایا, چچا اگر زور سے کلمہ نہیں پڑھتے ہو میرے کانے چی پڑھ چھڑ, چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے, میں قیامت کے دن شفاعت کر کے تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. کان میں کلمہ پڑھ دے. ابو طالب نے مان کے نہیں دیا. نبی پاک روتے ہوئے اٹھ کے آ گئے. ابو طالب کا انتقال ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وہ والد ہیں, انہوں نے آ کے اطلاع دی. اطلاع کن لفظوں کے ساتھ دی؟ اطلاع دیتے ہیں, ان عمک الزال الشیخ قد ماتا, ان عمک الزال الشیخ قد ماتا. حضور اور تہاڈا بڈھا چاچا گمراہ مر گیا جی. ان عمک الزال الشیخ قد ماتا, وہ بوڑھا گمراہ چچا جو آپ کا تھا وہ مر گیا ہے. نبی پاک کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو میں دعائیں مغفرت تو کر لوں اپنے چچا کے لیے, آگے اللہ مانے یا نہ مانے, مغفرت کے 2 بول تو بول لوں اپنے چچا کے لیے. چنانچہ اس وقت یہ آیت اتری. اللہ فرماتے ہیں, ما کان للنبی, کسی نبی کو یہ بات مناسب نہیں, والذین آمنوا, اور کسی مومن کو بھی یہ بات مناسب نہیں,
किसी नबी को ये बात मुनासिब नहीं और किसी मोमिन को भी ये बात मुनासिब नहीं यस्तगफिरू कि वो बख्शिश तलब करे, बख्शिश मांगे लिल मुशरिकीन, करो मैं ना, किसके लिए? मुशरिकीन के लिए, शिरक करने वालों के लिए वो बख्शिश मांगे, या अल्लाह इसको माफ कर दे, या अल्लाह इसको बख्श दे। वलौ कानू उली कुर्बा, बाप हो वह पैगंबर का बेटा या वो पैगंबर की बीवी हो, पैगंबर की बीवी हो या पैगंबर का बेटा हो या पैगंबर का चचा हो या पैगंबर का बाप हो, वलौ कानू उली कुर्बा, अगरचे वो करीबी रिश्तेदार हो, बख्शिश मांगने की इजाजत कोई नहीं। क्यों? मिन बादे मा तबय्यन लहुम, बाद इस बात से कि उन मोमिनों पर यह बात जाहिर हो चुकी है, अन्नहुम असहाबुल जहीम, कि मुशरिक जो है ये सारे जहन्नमी है, मुशरिक जो है ये सारे जहन्नमी है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कह देना चाहिए भाई अल्लाह बड़ा तंग नजर है, की ख्याल है? बख्शिश की दुआ ही नहीं मंगन दिंदा, एडी तंग नजरी जी, एडी तंग नजरी कि बख्शिश की दुआ ही नहीं मांगने देता जी। अल्लाह ये कहने नहीं देता कि या अल्लाह इसको माफ कर दे, या अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितना, क्यों नहीं कहने देता? अल्लाह ताला ये जुमला इसलिए नहीं कहने देता, अल्लाह ताला फरमाते हो मेरे मुवाहिद बंदे, और मेरे मोमिन बंदे, और मेरा तौहीदी बंदा, तू मेरा प्यारा बंदा, तू मेरा दोस्त, तू मेरा प्यारा, तू मेरा मुवाहिद बंदा, और वो है मुशरिक, और मैंने आसमान से ऐलान किया कि मैंने मुशरिक को माफ कोई नहीं करना, मैंने बगैर तौबा के मुशरिक मर गया तो मैंने मुशरिक को माफ कोई नहीं करना, मैं आसमान से कहूं मैंने उसको माफ नहीं करना, और तू जमीन पे खड़े होके कह या अल्लाह माफ कर दे, और मेरे मुवाहिद बंदे तेरी मेरी लड़ाई चंगी नहीं लगती, तेरा मेरा रोला चंगा नहीं लगता, तेरा मेरा झगड़ा चंगा नहीं लगता, तू भी वही बात कह जो तेरा रब कहता है कि मुशरिक को अल्लाह ने माफ हो नहीं करना। आप शिरक की कबाहत देखिए, शिरक की गलाजत देखिए, शिरक की बुराई देखिए कि हर मुजरिम का जनाजा पढ़ने की शरीयत इजाजत देती है, लेकिन मुशरिक के हक में दुआएं मगफिरत करने की शरीयत इजाजत नहीं देती। आखिर में देखिए जी, क़यामत के दिन शफाअत होनी है कि नहीं होनी जी? होनी है। मासूम बच्चों ने करनी है, हाफिज कुरान ने करनी है, उलमा ने करनी है, अंबिया ने करनी है, और सबसे बड़ी शफाअत होगी इमामुल अंबिया हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने दो शफाअतें करनी है, एक शफाअत कुबरा और एक शफाअत सुगरा। शफाअत कुबरा सारी दुनिया के लोगों के लिए, और शफाअत सुगरा सिर्फ अपनी उम्मत के लिए नबी पाक ने शफाअत करनी है। जरा देखिए किस बंदे को वो शफाअत मिलनी है, किस बंदे को वो शफाअत नसीब होनी है? इमामुल अंबिया सरवर कायनात हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मुस्कुराते हुए खुशी के लम्हात में बाहर निकले हैं। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, आज आपके चेहरे पे बशाशत ज्यादा है, आज आपके चेहरे पे मसरत के आसार ज्यादा हैं, क्या बात है? नबी पाक ने फरमाया खुश क्यों ना हूं, अभी अभी जिब्रील आया था, अभी अभी जिब्रील आया था, और जिब्रील ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है कि मेरे प्यारे पैगंबर को जाके कहो दो चीजों में से एक चुन ले। क्या मकाम है मेरे प्यारे पैगंबर का, क्या ताल्लुक है अल्लाह से नबी पाक का। मेरे पैगंबर को कहो दो चीजों में से एक चीज चुन ले, जो मंजूर कर ले दो चीजों में से। जिब्रील अमीन ने वो दो चीजें पेश की। पहली चीज ये, अगर मेरे प्यारे पैगंबर चाहें और मेरे प्यारे पैगंबर कहें तो मैं उनकी आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजता हूं। आधी उम्मत
آدھی امت بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں بھیجتا ہوں، یا تو اس چیز کو وہ پسند کر لیں، اور اگر اس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں تو میدان معاشر میں مقام شفاعت کو پسند کر لیں کہ میرے پیارے پیغمبر کو میں شفاعت کی اجازت دوں، میرے پیغمبر شفاعت کریں، اگو میری مرضی میں مننا یا نہ مننا، تو مرضیوں کا مالک ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت دعا ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کرنی ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یا اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ آپ کریں دعا، آپ کریں دعا، آگے میری مرضی میں مانوں یا نہ مانوں، دو چیزوں میں سے ایک چیز چن لیجئے۔ صحابہ کے ذہن میں بھی وہی بات آئی جو بات آپ کے ذہن میں آئی ہوئی ہے، ادھی امت۔ یہ سوکھا کام ہے نا، ادھی امت بغیر حساب کتاب دے جنت میں چلی جائے۔ صحابہ کے ذہن میں بھی یہی بات آئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے کون سی چیز کو پسند کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے میدان معاشر میں مقام شفاعت کو پسند کیا، میں نے مقام شفاعت کو پسند کیا، میں شفاعت کروں گا۔ آدھی امت بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں نہیں لے جانا چاہتا۔ یا رسول اللہ آدھی امت اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہی ہے اور آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور مقام شفاعت کو پسند کر لیا۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت اور رب کی مہربانی اور رب کا فضل اور رب کے کرم سے یہ یقین ہے کہ جب میں شفاعت کروں گا آدھی سے زیادہ امت اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ مجھے یہ یقین ہے میں آدھی سے زیادہ امت اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا وہیا وہ شفاعت کس کو ملے گی؟ وہیا لمن ماتا، وہ شفاعت اس بندے کو ملے گی جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا۔ ہر اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی اور مشرک بندے کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ نبی پاک نے کیوں کہا بھائی میں آدھی سے زیادہ امت جنت میں لے کے جاؤں گا؟ مجھے امید ہے اپنے رب کی رحمت سے کہ میں آدھی سے زیادہ امت جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ نبی پاک نے اس لیے کہا کہ آپ نے فرمایا ہر نبی کو، سنیے گا غور سے ذرا، آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ ایک دعا مانگنے کا اختیار دیتے ہیں۔ ہر نبی کو ایک دعا مانگ لے جڑی منی جانی۔ ہر پیغمبر کو ایک دعا کا اختیار دیا جاتا ہے جو لازماً قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر پیغمبر نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی، وہ جو دعا قبول کرنے کا اختیار ملا ہے ہر پیغمبر نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی۔ قوم نے ستایا، پیغمبر نے عذاب مانگ لیا، قوم نے ستایا، پیغمبر نے مدد مانگ لی۔ وہ دعا مانگنے میں ہر نبی نے جلدی کر لی اور اس نبی کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ نبی پاک نے فرمایا میں ظلم سہتا رہا، مصیبتیں برداشت کرتا رہا، تکلیفیں اٹھاتا رہا، طائف میں لہو لہان ہوتا رہا، مکے سے ہجرت کر کے مدینے جاتا رہا، چچا کو ذبح کرواتا رہا، 70 صحابہ میرے شہید ہوتے رہے، لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، وہ دعا میں نے امت کے لیے قیامت کے دن سنبھال کے رکھی ہوئی، میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ میں قیامت کے دن وہ دعا کروں گا، اللہ میری دعا قبول کرے گا، لیکن یہ دعا اس بندے کو ملے گی جو اس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ جب انبیاء شفاعت کر چکیں گے، جب انبیاء شفاعت کر چکیں گے اور جب اولیاء شفاعت کر چکیں گے، شہداء شفاعت کر چکیں گے، حفاظ شفاعت کر چکیں گے اور معصوم بچے شفاعت کر چکیں گے اور شفاعت کر کے لوگوں کو نکال چکیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ملائکہ، اے ملائکہ ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لو، ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لو جس بندے کی موت اس حالت میں واقع ہوئی تھی کہ اس نے زندگی میں کسی موقع پر بھی شرک، جس نے بھی شرک نہیں کیا اس کو جہنم سے نکال لو۔ اگر ذرہ برابر بھی ایمان نظر آ رہا ہے
ذرہ برابر بھی ایمان نظر آ رہا ہے، شرک نہیں ہے، اس کو نکال لو۔ پھر حدیث میں آتا ہے جب فرشتے بھی نکال چکیں گے، اللہ کہے گا نبیوں نے بھی شفاعت کر لی، فرشتوں نے بھی شفاعت کر لی، حافظوں نے بھی شفاعت کر لی، معصوم بچوں نے بھی شفاعت کر لی۔ اللہ فرمائیں گے ہن میری باری ہے، اب میری باری ہے۔ اللہ جہنم کے قریب آئیں گے اور اپنے دونوں ہاتھ جہنم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ وہاں سے ایمان والوں کو جو بدکار گناہگار تھے ان کو نکال کے جنت میں پہنچائیں گے۔ نبی پاک نے جب اس حدیث کا تذکرہ کیا، نبی پاک نے فرمایا اللہ دے ہاتھ پتہ نہیں کیڑے وڈے ہونے نے، اللہ کے ہاتھ ہے نا جو 72 اللہ نے جہنم میں بندیاں نو کڈ لینا۔ بات میں کہنا یہ چاہتا تھا آج کے درس میں، شرک کی مذمت میں، شرک کی قباحت میں آپ پھر ایک دفعہ اس کو سینے میں جما لیں اس بات کو جی۔ ہر گناہ بغیر توبہ کے اگر بندہ مر گیا اللہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو، شرک کو معاف بولو نہیں کرے گا۔ شرک تمام اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ اور مشرک کے حق میں بخشش مانگنے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ بیٹھیے سارے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اتنا انتظام ہے نا، تسی سہری ویتے کر کے جاؤ تو تھوڑے پورا ہو جائے انشاءاللہ۔ آپ بالکل اطمینان سے بیٹھیں، سنجیدگی برقرار رہنی چاہیے، اور مواحد آدمیوں میں تو بہت زیادہ سنجیدگی ہونی چاہیے، ایثار بھی کرنا چاہیے۔ ایثار کا مطلب یہ ہے چلو میری خیر ہے، میرے بھائی کا کم بڑھنا چاہیے، لیکن یہاں بندہ حال دعائی اپنی مچاتا رہے، یہ کوئی مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ ایثار کرتا ہے، خود پیچھے ہٹتا ہے، مومن کو جگہ دیتا ہے، یہ ایثار ہے۔ اسلام نے اس بات کو سکھایا ہے۔ تو مشرک کے حق میں دعائے مغفرت نہیں کرنی، شرک کی قباحت اور شرک کی مذمت آج میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے شرک کیا ہے، یہ ہے کیا جس کا مرتکب ابدی جہنمی، جس کے مرتکب کے لیے مغفرت کی دعا کوئی نہیں، اور جس کے مرتکب کو نبی پاک کی شفاعت نصیب کوئی نہیں ہوگی، یہ جرم ہے کیا، یہ ہم نے آئندہ جمعہ بیان کرنا ہے۔ آپ تمام حضرات تو تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ میں عرض یہ کروں گا کہ آپ دعوت دیں گے اور دوستوں کو، اپنے ساتھ دوستوں کو بھی ملا کے لائیں گے تاکہ ان کو شرک کی حقیقت کا پتہ چلے۔ آپ اس کا اشتہار بنیں گے، آپ لوگوں کو دعوت دیں گے اور مزید لوگوں کو اس میں شامل کریں گے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا۔ یا اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اسے ذخیرہ آخرت بنا دے، یا اللہ اسے باعث اجر بنا دے، یا اللہ یہ قرآن کا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا یا اللہ اس کو باعث اجر بنا دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں یا اللہ ان کا یہ عمل قبول و منظور فرما۔ باران رحمت کے لیے دعا کیجیے، یا اللہ باران رحمت نازل فرما، یا اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا۔ یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما، یا اللہ باران رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا شوق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن کا ذوق عطا فرما، یا اللہ قرآن کی محبت عطا فرما، یا اللہ قرآن کے احکام ہماری زندگیوں میں داخل فرما دے، یا اللہ ہمیں قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے، یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، یا اللہ قرآن کا معنی ترجمہ مفہوم سمجھنے کی توفیق دے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کرو، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے ہم تو دنیا میں جی رہے ہیں، بیماروں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، بارشوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، جتنے ہمارے مواحد بھائی بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ ترس رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرو اس عظیم موقع پر اور اس اہم موقع پر۔ یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ جتنے ہمارے بزرگ، جتنے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں
اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، تیرے پاس جا چکے ہیں، میرے اللہ تو ان کی اگلی زندگی آسان فرما دے یا اللہ، ان پہ کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما یا اللہ، ان کے قصور معاف کر دے یا اللہ، ان کے قصور معاف کر دے یا اللہ، ان کے قصور معاف فرما دے یا اللہ، ان کی قبر فراخ کر دے یا اللہ، ان کی قبر کشادہ کر دے یا اللہ، ان کی قبر ٹھنڈی فرما دے یا اللہ، ان کی قبر روشن فرما دے۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔